رمضان فیض رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ ناظرین محترم، خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان، آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری حاضر خدمت ہے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو، حاضرین و سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج رمضان المبارک کا روزہ ہے اور ہم رمضان المبارک کے 20 روزے گزار چکے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کی تمام تر برکات، عنایات، اس کی عظمتیں، رحمتیں، رفتیں تمام حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ایام ہم گزار چکے، اس میں جتنی بھی عبادات، ریاضات، اس میں نمازیں، روزے ہم نے رکھے، پڑھے، اللہ تعالیٰ تمام کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما کر اپنی شایان شان اس کا ہمیں اجر عطا فرمائے۔ اور جتنے لمحات رمضان المبارک کے ہمارے پاس باقی ہیں اور اس ماہ مقدس، ماہ معظم، اللہ تعالیٰ کے اس مہمان کا ادب احترام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس میں خوب خوب عبادات، ریاضات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رب کو منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج رمضان المبارک کا روزہ ہے، تو آج ہم نے ایک، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خصوصی ٹرانسمیشن ہے، اس کے اندر ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن ہم اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہر طرح، جیسے ہر بار کی طرح ہم تلاوت کلام پاک اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدحت و ثنا سے کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت کلام پاک سنتے ہیں، اس کے بعد بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں ہدیہ عقیدت و محبت سنتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کیا نئی چیز ہے اور ہم کیا کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب قاری سید مظفر حسن شاہ بخاری۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آیات بینات سے اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ جناب محمد شاہد رسول حیدری صاحب خوبصورت پڑھتے ہیں، میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گزارش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ عقیدت و محبت کے پھول نچھاور فرمائیں گے، ہمارے دلوں کو محسوس فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد عرش کی عقیل دنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جانے ہے وہ جہان کی جانے ہے تو جہان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد اور آمد مصطفیٰ ہوئی کفر روانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے پھر اس کا زمانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا خوف نہ رکھے رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں الہائے عقیدت و محبت پیش فرما رہے تھے. چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. آخری شعر جو شاہد بھائی نے پڑھا اس پر یہ کلام سنیے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور جنتی وہ جنہیں آقا کی شفاعت پہ یقین جنتی وہ جنہیں آقا کی شفاعت پہ یقین وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کے بعد آتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج ہم نیا کیا کرنے والے ہیں. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. لیکسس 100% خالص میٹیریل سے تیار پائیدار اسٹائلش ہے اس کا اعلیٰ معیار باس لیکسس کلرز اس کے ہیں بے شمار چلتا ہے یہ 20 سال فوریور اور پائیدار پرسکون صاف ہر بار باس ہی ہے سب سے بہتر یہی گاؤں میں تو باس ہی ہے سب سے بہتر
यही गाओगे तुम Lexus King and Queen from the House of Boss. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار نشریات فیض رمضان، اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد فیض امام قمری۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے جس طرح میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آج ہم ایک نئی چیز کرنے والے ہیں، خوبصورت چیز ہے۔ لوگ کیا کیا کرتے ہیں رمضان نشریات میں، اور بہت ساری چیزیں پھیلائی جاتی ہیں رمضان نشریات کے نام پر، رمضان ٹرانسمیشن کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیقات دی ہیں کہ آج ہم اپنی اس فیض رمضان ٹرانسمیشن میں، اس فیض رمضان ٹرانسمیشن کے 26ویں روز مقابلہ حمد و نعت پیش کرنے لگے ہیں آپ کے سامنے، جس کی ہم نے اناؤنسمنٹ بھی کی تھی، اور انشاءاللہ ہم جو کنٹیسٹنٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں انشاءاللہ خوبصورت آوازوں میں آپ ان کے کلام بھی سنیں گے، اور یقیناً بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میں آواز انداز نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے کسی کے پڑھنے کے لیے۔ اگر کوئی آج آگے چلا گیا، اس کی حوصلہ افزائی ہوگی، وہ مزید کوشش کرے گا، اور کوئی پیچھے رہ گیا تو اس کے لیے یہ ہوگا کہ میں کوشش کر کے انشاءاللہ آئندہ سال مزید آگے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ تمام احباب کی آواز و انداز میں مزید برکات عنایات عطا فرمائے۔ آج کے جو ہمارے ججز ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، ایک تو ہمارے ٹیم ممبر ہیں سٹی نیوز کی طرف سے جناب سید مظفر حسن بخاری، اور دوسرے ہمارے مہمان جج ہیں جناب محمد شاہد رسول حیدری صاحب۔ آپ لوگوں کا شکریہ، آپ نے مقابلے کے لیے وقت عطا فرمایا۔ میں بلا تاخیر مقابلے کا آغاز کرتا ہوں، اور اپنے پہلے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں گا۔ جناب عدیم احمد نقشبندی صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی عقیدتیں اور محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں گے۔ جناب عدیم احمد نقشبندی۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے، تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لا لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد بنا عظمت، یہی ہے خالد اساس رحمت، یہی ہے خالد
नबी का इरफान बंदगी है, नबी का इरफान जिंदगी है, नबी का इरफान बंदगी है, कोई सलीका है आरज़ू का। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ रहे थे जनाब अदीम अहमद नक्शबंदी साहब। अल्लाह ताला इनकी आवाज़ और अंदाज में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, मैं एक बात बताते चलूँ अपने कंटेस्टेंट को भी और आपके लिए भी कि 3 मिनट होंगे अपने कलाम को पेश करने के। उसके अंदर 15 जो है वो नंबर्स दिए जाएंगे, उसमें से जो जजेस का फ़ैसला होगा वो हतमी फ़ैसला होगा और 3 मिनट के अंदर अंदर आप अपना कलाम को तकमील तक पहुंचा सकते हैं। मैं अपने अगले कंटेस्टेंट को दावत दूंगा, तशरीफ़ लाते हैं जनाब हाफिज़ शाहिद अमीन साहब। हाज़री पेश करेंगे और अपनी आवाज़ से हमारे दिलों को महसूस फरमाएंगे। ऐसा तुझे खालिक ने तरहदार बनाया, यूसुफ को तेरा तालिबे दीदार बनाया, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, बेयार मदद गार जिने कोई ना पूछे, बेयार मदद गार जिने कोई ना पूछे, ऐसों का तुम्हें यारो मददगार बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, खूबसूरत हाज़िर पेश फरमा रहे थे जनाब हाफिज़ शाहिद अमीन साहब। नाज़रीन, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, आज का जो हमारा ये सेगमेंट है मुकाबला हिंद और नात के हवाले से, इसमें हमें जो हमारे साथ इश्तिराक किया है वॉइस ऑफ यूथ का एक प्लेटफॉर्म है, उसने हमारे साथ इश्तिराक किया है और जमीयत तलबा अरबिया जनूबी पंजाब ने भी हमारे साथ इसमें इश्तिराक किया है। और आप ये खूबसूरत सी लोकेशन देख रहे हैं,
اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. دین کے ایک پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے انہوں نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. سمپل کیفے گلگشت ملتان، انہوں نے بھی ہمارے ساتھ تعاون کیا. اللہ تعالیٰ جس نے بھی اس خوبصورت کام میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں مزید برکتیں عطا فرمائے. تنظیمات ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکات کا نزول فرمائے. جناب اگلے کنٹیسٹنٹ کو میں دعوت دوں گا، تشریف لاتے ہیں. جناب حافظ فہیم خالد صاحب تشریف لائیں گے اور اپنی خوبصورت آواز و انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح و ثنا پیش فرما کر ہمارے قلوب کو منور فرمائیں گے. جناب حافظ فہیم خالد. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زبان اور کہاں نام نامی. سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر. سلام اس شہنشاہ ہر دوسرا پر، درود اس امام صف انبیاء پر. پیامی تو بے شک سبھی محترم ہیں، مگر اللہ اللہ خصوصی پیامی. کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے، کوئی ایسا ہادی دکھا دے تو جانے، کوئی ایسا محسن بتا دے تو جانے. کبھی دوستوں پر نظر احتسابی، کبھی دشمنوں سے بھی شیریں کلامی. کہاں میں کہاں مد ہے ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اپنا کلام پیش فرما رہے تھے جناب حافظ فہیم خالد صاحب. ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ 26 روز سے ہمارے ساتھ مسلسل سٹی نیوز آپ کے لیے یہ خوبصورت ٹرانسمیشن پیش کر رہا ہے. روزانہ ایک نئے مہمان آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں، آپ کو ایک نئی چیز بتا کر جاتے ہیں، نیا سبق دے کر جاتے ہیں. اسلام کی ہو، سیاست کی ہو، شریعت کی ہو، قانون کی ہو، ہر حوالے سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک ایک اچھا پیغام پہنچائیں. دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے اس خوبصورت چینل سٹی نیوز کو بھی دن دگنی رات چگنی ترقی و فروغ عطا فرمائے، اور اسی طرح دین کے کاموں میں اسے پیش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس کے جتنے ممبران ہیں سٹی نیوز کے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور ہمارے جو اس کے آنر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامتی اور فروغ عطا فرمائے. میں اپنے اگلے ایک کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں گا. تشریف لاتے ہیں جناب محمد مصطفیٰ حسنین، اور اپنی حاضری پیش فرمائیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں. کوئی دنیا ہے عطا میں نہیں ہمتا تیرا، وہ جو حاتم کو میسر
والا تیرا کچھ بشر ہو کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے من کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے حسروائے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا حسروائے پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا واہ کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوبصورت کلام پیش فرما رہے تھے جناب محمد مصطفیٰ حسنین صاحب. میں اپنے اگلے کنٹیسٹنٹ کو دعوت دوں گا، تشریف لاتے ہیں جناب حافظ عبدالرحیم ماجد صاحب. تشریف لائیں گے جناب حافظ عبدالرحیم ماجد صاحب اور اپنے حصہ کی حاضری پیش فرمائیں گے. اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں ہے عقیدہ یہ اپنا بس صدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں اے رسول امی.
ماشاءاللہ جناب حافظ عبد الرحیم ماجد صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے. ناظرین جو ہمارے 5 کنٹیسٹنٹ تھے جینٹس آپ کہہ سکتے ہیں مرد حضرات میں جو کنٹیسٹنٹ ہیں وہ مکمل ہوئے. اب ہماری ایک لیڈی کنٹیسٹنٹ ہے, میں ان سے گزارش کروں گا تشریف لاتی ہیں مشال ریاض, وہ اپنی حاضری پیش کریں گی اس مقابلہ میں. جناب محترمہ مشال ریاض صاحب. ماشاءاللہ خوبصورت حاضری پیش فرمائی. ناظرین ہم نے اپنی بساط کے مطابق جو ہم ارینج کر سکتے تھے اس کے مطابق ہم نے 6 کنٹیسٹنٹ کو اس میں جو انہوں نے ہمیں درخواست کی اور ہم نے مدعو کیا تھا, اور انشاءاللہ جو ججز کا فیصلہ ہوگا اس کا انتظار کرتے ہیں. انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے اینڈ میں آپ کو ججز کا فیصلہ بھی سنایا جائے گا, اور جو پوزیشن ہولڈرز ہوں گے انشاءاللہ ان کو سٹی نیوز کی طرف سے اور جو ہمارے ساتھ اشتراک جنہوں نے کیا ادارے ان کی طرف سے شیلڈ اور سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے جائیں گے. ناظرین وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان. جیسے لوہا ایک دھات تو ہے مگر یہ سونا نہیں, اسی طرح ہر پلاسٹک 100% خالص فرنیچر گریڈ مٹیریل نہیں. صرف بوس پیورو دے 100% خالص معیار کی ضمانت. بنائے بوس ریلیکسو کو 100% رسک فری. بوس ریلیکسو کے رنگ انتہائی خوشنما, دلکش اور جاذب نظر. بوس ریلیکسو دے ساتھ 20 سال اور پڑے صرف 81 روپے میں فی سال. تو دھوکے سے بچیے کیونکہ صرف بوس پیورو ہے پہچان اسٹرانگیسٹ ریلیکسو چیئر کی. فرام دا ہاؤس آف بوس. فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان
रमजान फैज़ रमजान। ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن فیض رمضان۔ بریک پر جانے سے پہلے آپ نے سماعت کیا کہ ہمارے جو مقابلہ حمد و نعت کے کنٹیسٹنٹ تھے وہ اپنی اپنی حاضریاں پیش کر رہے تھے، اور انشاءاللہ ٹرانسمیشن کے اینڈ پر ہم ججز کا فیصلہ بھی سنائیں گے، اور ان کو اعزازیہ طور پر جو شیلڈیں دینی ہیں انشاءاللہ وہ بھی ہم دیں گے۔ آج کے جو ہمارے خصوصی مہمان ہیں میرے ساتھ تشریف فرما ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب، امیر ضلع ملتان ہیں جماعت اسلامی کے، اور امیدوار ہیں پی پی 213 کے۔ آپ کا شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ایک مرتبہ پھر فیض رمضان کو ٹائم عطا فرمایا، اللہ آپ کے اس کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اور ان کے ساتھ ہی دوسرے مہمان میرے ساتھ تشریف فرمائے جناب محترم علی عمران صاحب، جو صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں اور مدیر ہیں ماہانہ کرن روشنی کے۔ آپ کا بھی شکریہ علی بھائی، آپ تشریف لائے، آپ نے فیض رمضان کو وقت عطا فرمایا۔ ڈاکٹر صاحب اور علی بھائی، آج ایک خصوصی چیز تھی، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ رمضان نشریات پر دنیا میں کیا کیا نہیں ہوتا، صرف اسلام کے نام پر، دوسری چیزوں کے نام پر۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی آپ لوگوں کے دعاؤں کے صدقے سے کہ ہم نے ایک اچھی چیز مقابلہ حمد و نعت کی صورت میں ہم نے لوگوں تک پہنچائی ہے۔ تو آپ پہلے تو اپنے اپنے خوبصورت الفاظ اظہار محبت کے لیے اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کیا فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ جو ہے وہ اس کا حصہ پڑھوں گا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ واہ واہ واہ، تسبیح اور تعریف بیان کر رہی ہے اللہ کی ہر چیز جو آسمان اور زمین میں۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ اور دوسری جو کلام الہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ رحمۃ للعالمین۔ للعالمین، کیا بات ہے جی، کیا بات ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اگر آپ نے مقابلہ حمد و نعت کیا ہے تو پھر خالق کائنات کی اس ہستی کے بارے میں کہ جس کی تعریف تو ساری دنیا کر رہی ہے، ساری کائنات کر رہی ہے، اس ہستی کی تعریف کا آپ نے ہمارے یعنی جو ہم انسان اپنی زبان و بیان سے اپنے خالق و مالک کی حمد بیان کر سکتے ہیں، ثنا بیان کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کیا۔ اور پھر خالق و مالک اور اس کے سارے فرشتے اور ساری کائنات جس ہستی کی تعریف کر رہی ہے اور جس کو درود و سلام بھیج رہی ہے، کیا بات ہے۔ پھر ہم نے اپنے ایسا جو ہے نا جی ان لوگوں کو جمع کیا کہ جو اس ہستی کی تعریف کریں، اس کی نعت۔ تو محفل حمد و نعت سے زیادہ معتبر اور زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ برکت والی، رحمتوں والی کوئی محفل نہیں ہو سکتی جس میں خالق کی بھی حمد ہو اور پھر وجہ تخلیق کائنات کی بھی تعریف ہو۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اس چینل کو بھی اور خاص طور پر فیض صاحب آپ کو بھی اس کے۔ ان کے ساتھ ہی جناب علی عمران صاحب، آپ کچھ فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں فیض رمضان جو ایک ٹرانسمیشن کا آغاز کیا گیا ہے اور اب آج کل اختتامی مراحل میں بھی ہے، 3-4-5 دن بعد اختتام بھی ہو جائے گا، اس شاندار یعنی کہ پروگرام کو کرنے پر میں چینل اور اس کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا، اور ساتھ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کچھ بیان کیا جائے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہوئے اسی انسان کو عزتوں اور محبتوں سے نوازتا ہی چلا جاتا ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ ایسا ہی دیکھا گیا ہے کہ میں نے خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جب ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے محبتوں اور عزتوں سے جو نوازا ہے، آج تک وہ سلسلہ چلتا ہوا بے شک بے شک بے شک بے شک۔ بہت اعلیٰ۔ ڈاکٹر صفدر اقبال صاحب، کچھ اسلامی موضوع پر بھی آپ سے کلام ہو جائے جی برکت کے طور پر، تاکہ ایک تب تک ہمارے ججز بھی فیصلہ کریں گے اور آخر میں انشاءاللہ آپ اعزازی طور پر بچوں کو حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ رمضان المبارک میں قرآن کا پیغام کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن پاک کو اگر ہم کھول کے دیکھتے ہیں تو یہ احساس ہوتا ہے
کہ رمضان اور قرآن یہ تو باہم ایسی دو جو ہے نا جی اکائیاں جڑی ہوئی ہیں کہ جن کو ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. کیونکہ قرآن ہی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. اور قرآن خود کیا ہے؟ وہ ایسا کلام ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. دنیا کا کوئی کلام اس دعوے سے شروع نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. یہ واحد کلام ہے جو اس دعوے سے شروع ہوتا ہے کہ اس کلام کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو پھر یہ رمضان المبارک کے اندر شروع ہوا. پھر رمضان کے اندر جتنی خیر و برکتیں ہیں، جتنی اس کی فضیلتیں ہیں، جتنی اس کے اندر اللہ نے رحمتوں کے خزانے رکھے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ قرآن. اور یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں مومن کی شفاعت کریں. روزہ کہے گا کہ میں نے رب کے پاس کہ اے اللہ میں نے تیرے اس بندے کو کھانے پینے اور نفسانی خواہشات پر عمل کرنے سے باز رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، قرآن سنتا تھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. اور دونوں کی شفاعت قبول کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ایسا برکتوں والا مہینہ ہے. اور پھر اس کا ظاہر ہے قرآن کی وجہ سے ہے کہ قرآن اس ماہ مبارک میں نازل ہوا ہے اور اس کی ساری برکتیں اس وجہ سے ہے. تو میں یہ دعا بھی کرتا ہوں اور یہ جو ہے تمام اپنے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی ایک نصیحت ہے کہ ہم اس رمضان مبارک کی جو چند دن رہ گئے ہیں اس کی پوری اس کی ایک ایک رحمت اور برکت سے فائدہ اٹھائیں. اس میں ایک بات خصوصی آپ کے حوالے سے پیش کرتا چلوں کہ 27 رمضان کو ہی یہ ہمارے مملکت خداداد اسلامی جمہوریہ پاکستان آزاد ہوا تھا. یقیناً اگر اس بات کو سوچا جائے جو آپ فرما رہے ہیں تو پاکستان میں رمضان اور قرآن کی برکات شامل ہیں انشاءاللہ. ہاں جی. اور کلمے کی بنیاد پر اس کا جو ہے وہ ابتدا رکھی گئی. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ رمضان اور قرآن کے صدقے سے ہی ہمارے ملک کی حالات کو بھی ٹھیک فرمائے گا انشاءاللہ. اور یہ اس کو جو ہے نا جی اس کے اندر انشاءاللہ قرآن کا نظام کا ہے. دیکھ جی قرآن کے نزول کی برکتیں اتنی ہیں تو جب یہ قرآن نافذ ہوگا، نظام ہوگا تو اس کی برکتیں کتنی ہوں گی. تو اس سے ہم اندازہ تصور لگا کر سکتے ہیں کہ جب اس کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف اور ایک ایک مضمون کی اتنی برکتیں ہیں تو پھر جب وہ نافذ ہوگا تو اس پر وہ تو پھر معاشرہ دنیا میں اگر کسی نے جنت کو دیکھنا ہو تو وہ جنت کا معاشرہ پھر دنیا میں ہوگا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. جناب علی عمران صاحب تشریف فرما ہیں میرے ساتھ. علی عمران صاحب آپ نے نور عالم کتاب لکھی اور اس پر صدارتی ایوارڈ بھی آپ کو ملا. اس کتاب میں ایسا کیا تھا کہ صدارتی ایوارڈ دیا گیا؟ اس کتاب میں ایسا کیا تھا، یہ بہت دلچسپ بات ہے جی کہ میں نے جب رحمت عالم کتاب کا مطالعہ کیا، سید سلمان ندوی صاحب کی یہ کتاب ہے، تو اس وقت میرے دل سے آواز آئی کہ مجھے بھی سیرت پر نہ کچھ لکھنا چاہیے، کچھ ہٹ کر، کچھ نئے انداز میں، معاشرتی یعنی کہ جو ماحول میں دیکھ رہا تھا. تو یہ جب میرے دل میں بات آئی تو میں نے سوچا کہ آخر ایسا کیا لکھا جائے. ایک دن میں ایک مارکیٹ میں گیا، مارکیٹ میں دیکھا کہ 8-8 10-10 سال کے بچے جو ہیں کام کر رہے ہیں دکانوں پہ. تو ایسے میں نے ایک بچے سے پوچھ لیا، میں نے کہا اس بچے سے پوچھوں اس کی تعلیم کیا ہے، یہ یعنی کہ اگر یہ نہیں پڑھتا یا کام کرتا ہے یا یہیں بیٹھ کے پڑھتا ہے، کیا اس کی صورتحال ہے. اس بچے سے میں نے ایسے سوال کر دیا، میں نے کہا بیٹا آپ پڑھتے ہو ساتھ ساتھ کام جو کر رہے ہو آپ؟ کہتے ہیں نہیں ہم صرف کام کرتے ہیں. میں نے اس بچے سے اگلا سوال کیا، اچھا آپ قرآن مجید پڑھنے جاتے ہو گئی؟ بچہ کہنے لگا بالکل نہیں، ہم صبح سے شام تک یہاں دکان پر کام کرتے ہیں. میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ کو درود شریف آتا ہے؟ اس بچے کو درود شریف کا بالکل علم نہیں تھا. کہنے لگا یہ کیا ہے؟ 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ درود شریف کیا ہے، وہ نہیں جانتا تھا. تو پھر ایسے ہی ایک اور بچے سے میں نے سوال کیا کہ بیٹا آپ کو کلمہ آتا ہے؟
تو بچہ کہتا ہے جی مجھے کلمہ نہیں آتا. میں نے اسے اگلا سوال کیا ہم کون ہیں؟ کہتا ہے مسلمان. اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن وہ بچہ یہ جو جواب دے رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اس سے کلمہ ہی نہیں آ رہا. یہ ہمارے جو بچوں کے والدین ہیں یہ ان بچوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اس وقت میرے ذہن میں اس سوچ کو جو میں نے سوچا تھا کہ میں کتاب لکھنی ہے سیرت کے حوالے سے، تو ایک آئیڈیا مل گیا. میں نے سوچا کہ میں ان واقعات کو مختلف کہانیوں کی صورت میں اپنی کتاب میں شامل کروں. تو میں نے کہانیاں لکھی، اس میں سیرت کا پیغام دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں، سنت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے بارے میں کہانی کی صورت میں پیغام دیتا چلا گیا. اب پریشان تھا کہ اس کتاب کا نام کیا رکھا جائے، تو رحمت عالم اس کتاب کا نام تھا. اور ایسے ہی بیٹھے بیٹھے میرے اندر سے پھر ایک اور آواز نکلی، اس کتاب کا نام نور عالم ہونا چاہیے، ماشاءاللہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، بے شک عالم کا نور ہے. جب یہ میں نے سوچا تو کتاب نور عالم مکمل ہوئی، پرنٹنگ پر دی، شائع ہو کر آئی. جب گورنمنٹ کے پاس گئی، حکومت پاکستان نے اس کتاب کا جائزہ بھی لیا، اس کتاب کو پڑھا اور اس کے بعد اس پر صدارتی ایوارڈ کی وہ کتاب حقدار ٹھہری. اس کی مین وجہ یہی تھی کہ اس کتاب میں نے وہ بیان کیا جو میں نے خود دیکھا، جو میں نے محسوس کیا. میں نے اپنے مشاہدے کو کہانیوں کی صورت میں اس کتاب میں شامل کیا. یہی وہ خاص وجہ تھی کہ میری اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے پذیرائی بخشی. بے شک اسے حکومت پاکستان سے صدارتی ایوارڈ سے تو نوازا ہی نوازا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے پر مجھے ان کے روزے مبارک تک بھی پہنچوایا. ماشاءاللہ 1.5 ماہ کے عرصے میں کتاب پر ایوارڈ ملنے کے 1.5 ماہ کے عرصے میں ہی میں وہاں روزہ مبارک پر حاضری دے رہا تھا اور میں رو رہا تھا ساتھ کہ اس کتاب کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنا نوازا ہے. ابھی شروع میں نے بات کی تھی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کے سے عزتوں سے محبتوں سے نوازتا ہے، تو میں بھی انہی عزتوں اور محبتوں سے نوازا گیا ہوں. ماشاءاللہ. اور سب سے بڑی بات ہے دیکھیں یہ تو دنیاوی طور پر صدارتی ایوارڈ ملا گیا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس ایوارڈ کا حقدار فرمائے جو معاشر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے طور پر آپ شفاعت کریں گے دست مبارک سے حوض کوثر پر، جام کوثر جو ہے نا جی جو ہے وہ ملے، تو پھر یہ کیا بات ہے جی، اس کے بعد تو یہی ہم سب کی منزل ہے. ڈاکٹر صاحب آخری عشرہ میں ایک عظیم رات تشریف لاتی ہے، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کہ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم شب قدر کیا ہے؟ شب قدر اپنی رحمتوں اور برکتوں میں 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اب ایک رات اور اس کی اتنی فضیلت. پھر میں جو پچھلی بات میں نے آپ کو کہی تھی کہ رمضان کی فضیلت بھی ہے تو قرآن کی وجہ سے، اور شب قدر کی فضیلت بھی ہے تو قرآن کی وجہ سے. اور 1000 مہینوں سے بھی زیادہ خیر و برکت کے خزانے اس ایک رات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے اتارے. ٹھیک ہے نا جی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو اس رات کی جو ہے نا جی بھلائی سے محروم رہا، اصل میں وہ محروم ہی رہا. تو یہ اتنی زبردست رات ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہے، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں. اب اگر ان طاق راتوں میں ہم کچھ حصہ بھی اس کا حصہ نہ حاصل کر سکیں، اس عبادت کا، اس رات کا، کچھ وقت بھی ہم قیام میں نہ گزار سکیں، تلاوت میں نہ گزار سکیں، دعا میں نہ گزار سکیں، تو پھر تو اصل میں محرومی ہے نا. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس رات کو پالوں تو کیا اپنے رب سے کیا مانگوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کرو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، بے شک معافی کا در تیرے ہاتھ سے ہے، اور تو معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے. یعنی یہ بھی ہے کہ ایک تو معاف کر رہا ہے اور جو معافی مانگنے آ رہا ہے اس کو محبوب بھی رکھا ہے، بس مجھے معاف فرما دے. تو رب سے یہ رات تو معافی مانگنے کی دعا ہے، اور جو اس رات بخشا گیا وہ بخشا گیا. لیکن ایک بات میں آپ کے چینل کے وساطت سے ضرور کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس رات بھی فرمایا کہ جو اس رات بھی جو شخص جو ہے اس کا جو ہے نا جی معافی نہیں ہوتی، بخشش نہیں ہوتی، وہ ایک تو وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، تعلقات کاٹنے والا ہے، یعنی جو اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، عامت الناس سے قطع تعلق کر لے، شب قدر میں بھی اس کی معافی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہ بڑا اہم ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایسی ہو گئی ہے کہ بھائی بھائی کا سے دور ہو جاتا ہے، عزیز رشتہ دار چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تعلق کاٹ دیتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیں گے اتنی رحمتوں والی رات بھی اس کی بخشش کا باعث نہیں بن سکتی۔ تو ہمیں اپنے معاملات کو، تعلقات کو، اور اپنی رشتہ داریوں کو، اور اس کی جو ذمہ داری ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فکر بھی رکھے اور اس کو ادا کرنے کی توفیق بھی عطا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی علی عمران صاحب تشریف فرمائیں، ایک آخری سوال آپ سے کہ آپ کی کتنی کتب نور عالم کے علاوہ شائع ہو چکی ہیں جو منظر عام پر آئی؟ میری اب تک 13 کتابیں آ چکی ہیں ماشاء اللہ، جن میں نمایاں جو کتاب ہے وہ نور عالم ہے، کیا بات، دوسری کتاب جنت ہے وطن میرا، ایک اور کتاب ہے میری روشن روشن میرا دیس، اس کتاب پر بھی مجھے محکمہ تعلیم کی جانب سے ایوارڈ مل چکا ہے، اور اس طرح جنت ہے وطن میرا پر بھی نیشنل بک فاؤنڈیشن سے ایوارڈ یافتہ وہ کتاب ہو چکی ہے۔ اور نور عالم کی تو خاص بات یہ ہے نا کہ اس کے 3 ایڈیشن شائع ہوئے ہیں، اور اب اس پر انگلش ایڈیشن کی بھی تیاری جاری ہے، جلد نور عالم کتاب انگلش ایڈیشن میں بھی آنے والی ہے۔ اللہ آپ کو برکات دے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ناظرین، ہمارے دونوں مہمانوں کا شکریہ، انشاءاللہ بریک پر چلتے ہیں، اور بریک پہ آنے کے بعد اپنے ججز کا فیصلہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور جو پوزیشن ہولڈر ہمارے دوست ہوں گے انشاءاللہ یہ خوبصورت مہمان اپنے ہاتھوں سے ان کو اعزاز بھی عطا فرمائیں گے۔ بیک کیمرے پر ہمارے پاس آج کے ہمارے ایک اور مہمان بھی شامل ہیں، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں جناب قیصر حسنین خان صاحب، ان کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے، وہ بھی انشاءاللہ بریک کے بعد ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ ناظرین، وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان، فیض رمضان۔ सिटीजन लग्जरी डिजाइनर कलेक्शन चाम, पाकिस्तान की सबसे ज्यादा मजबूत प्लास्टिक चेयर्स, प्रेस्टीज 5 kg सॉलिड प्लास्टिक, क्योंकि हम ही सोचते हैं सबसे स्टाइलिश, सिटीजन इनोवेटिव, ड्यूरेबल, कंफर्टेबल। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رمضان المبارک کے خصوصی افطار نشریات فیض رمضان، اور مقابلہ حمد و نعت آج ہوا، اور اب وہ لمحات آ چکے ہیں کہ جن پر ہم اپنے پوزیشن ہولڈرز کو اعزاز کے طور پر سٹی نیوز کی طرف سے، اپنے بااشتراک اداروں کی طرف سے شیلڈ پیش کریں گے، اور ان کو انشاءاللہ حوصلہ افزائی کر اعزاز بھی بخشیں گے۔ ججز کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جتنی پوزیشنز ہم نے بنائی تھی اس حساب سے کس نے کون سی پوزیشن حاصل کی ہے، ان کے نام اناؤنس کریں گے، پھر اپنے مہمانوں کو بلا کر انشاءاللہ جو پوزیشن ہولڈر ہوں گے ان کو شیلڈ پیش کریں گے۔ جی شاہد بھائی۔ عبد الرحیم ماجد صاحب جی 24 نمبر لیے، ٹوٹل 15 نمبر میری طرف سے تھے اور 15 نمبر انہوں نے دینے تھے، ٹھیک ہے، ٹوٹل 30 نمبر تھے، جس میں سے 24 انہوں نے نمبر حاصل کیے اور 4th پوزیشن پر ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مشال ریاض جی صاحبہ 3rd پوزیشن پہ ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے 25 نمبر حاصل کیے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 2nd پوزیشن پہ ہیں مصطفیٰ حسنین، ٹھیک ہے، جنہوں نے 27 نمبر حاصل کیے، اور 1st پوزیشن پہ ہیں حافظ شاہد امین صاحب، جنہوں نے 29 نمبر حاصل کر کے 1st پوزیشن حاصل ماشاء اللہ کی۔ جی ماشاء اللہ۔ اللہ تعالیٰ جتنے احباب اس میں شامل ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے آواز و انداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، جو نہیں کوالیفائی کر سکے ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں۔ آپ محنت کریں، کوشش کریں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر کوئی اکیڈمی جوائن نہیں کرنی پڑتی، کوئی ہمیں صرف آپ کے دل میں محبت ہو، انشاءاللہ حمد و نعت تو آپ کو پڑھنے کا انداز ایسا آئے گا کہ آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ اپنے مہمانوں کو مدعو کروں گا، جناب ڈاکٹر صفدر اقبال ہاشمی صاحب اور جناب قیصر حسنین خان صاحب بھی تشریف لائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ جناب صفی اللہ صاحب، حافظ صفی اللہ صاحب بھی تشریف لائیں گے۔
جی حافظ عبدالرحیم ماجد صاحب تشریف لائے ہیں، ان کو جو ہے وہ ہم شیلڈ اور ان کے جو تحفے میں انہیں کتاب دی جائے گی وہ پیارے اللہ جی علی عمران ممتاز صاحب آپ کی ہی کتاب ہے، ان کی پیش کرتے ہیں. ماشاء اللہ جی. دوسری پوزیشن کے لیے تھرڈ پوزیشن کے لیے تشریف لاتی ہیں محترمہ مشال ریاض صاحبہ، تشریف لائیں گی اور اپنی شیلڈ. خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد سخی کھٹک صاحب کی. سیکنڈ پوزیشن کے لیے تشریف لائیں گے جناب محمد مصطفیٰ حسنین صاحب. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ محمد مصطفیٰ حسنین صاحب کیسر حسنین صاحب کے بیٹے ہیں جی ماشاء اللہ. یہ جی اللہ تعالیٰ ان کی آواز و انداز ماشاء اللہ. فرسٹ پوزیشن کے لیے تشریف لاتے ہیں جناب حافظ شاہد امین صاحب. یہ جی ماشاء اللہ پیارے آقا جان رحمت. فرسٹ پوزیشن جناب حافظ شاہد امین صاحب. ٹھیک ہے، بہت شکریہ اپنے مہمانوں کا. آپ تشریف فرماؤ. فیض رمضان